اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے میرے اللہ، مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث، بظاہر تو چند ہی الفاظ ہیں، اس کو ون لائنر حدیث بھی کہا جا سکتا ہے، ایک ہی لائن کے اندر، ایک ہی سطر کے اندر یہ حدیث ہے، مگر کیا شاندار انعام، کیا شاندار بشارت ہے۔ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، ذرا سمجھیے گا، یعنی سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب کس دن؟ جس دن دنیا کا، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے، ڈے آف ججمنٹ کہا گیا، جسے یوم الدین کہا گیا، یوم جزا کہا گیا، قیامت کا دن، حساب کا دن کہا گیا، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں جا بجا ہمیں ڈرایا گیا ہے۔ القارعۃ ما القارعہ، قرآن کہتا ہے القارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ۔ کئی مقامات پر ہمیں آخرت کے دن کی یاد دلائی گئی۔ اس دن مشکلیں کتنی ہوں گی، کبھی سوچا؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی شہرائے آفاق تصنیف بہار شریعت میں حصہ اول میں جو قیامت کا منظر بیان کرتے ہیں، اس میں آپ فرماتے ہیں کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر ہوگا، یہ زمین پتھر کی زمین ہے نا، پتھر دیر سے گرم ہوتا ہے، تانبا فوراً گرم ہو جاتا ہے۔ زمین تانبے کی، کاپر کی زمین ہوگی، چپل پیر میں نہیں ہوں گے، انسان برہنہ بدن ننگے پیر زمین پر کھڑا رہے گا۔ پسینہ کتنا نکلے گا، آج پسینے سے تر بتر ہو جائیں تو پریشان ہو جاتے ہو۔ قیامت کے دن روایتوں کا مضمون ہے کہ کسی کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا، کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، اور گناہ گار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ پیاس کا عالم کیا ہوگا، العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، زبانیں باہر آ گئی ہوں گی، اور جتنا بھی پانی پی لے انسان کی پیاس نہیں بجھتی، اتنی گرمی ہوگی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کنڈیشن میں جب بندہ گرمی میں ہو، پسینے میں ہو، پیاسا ہو، یہی مصیبت بڑی ہے، مگر صرف یہی پریشانی نہیں ہونی، اب سوال و جواب کا معاملہ ہوگا۔ آج بھی دنیا میں آپ جب کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پسینے میں شرابور ہوں، گھر والے یا آفس والے یا دوست سوال شروع کر دیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے سانس لینے دو، میں بہت گرمی سے آیا ہوں، ابھی تھکا ہوا ہوں، ابھی سمجھ نہیں آ رہی تمہاری بات، تھوڑا سانس لینے دو، تھوڑا فریش ہونے دو۔ ایسا ہی ہے نا، جب سر میں درد ہو، گرمی کا عالم ہو، فرسٹریٹ ہو انسان، تو بات سمجھ نہیں آتی۔ بتائیے اس وقت جب بندہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، گویا جل رہا ہوگا اس کا بدن، بھڑک رہے ہوں گے بدن۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، وہ دن بدن بھڑک رہے ہوں گے، ایسی آگ جیسی گرمی، اس میں سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، کوسچنز ہوں گے، ایک دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، پوری زندگی کے لیے سوال ہوگا۔ نامہ اعمال دیے جائیں گے، خوش نصیبوں کے تو سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، بد نصیبوں کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سوچئے
کتنی مشکلیں. اچھا اب بھی ختم نہیں ہوا مشکلوں کا معاملہ. پھر جناب پل صراط سے گزارا جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. کیسے گزریں گے؟ گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، چیخو پکار مچی ہوئی ہوگی. تصور بھی کرنے تو تصور نہیں بنتا کہ یہ کیسا میدان ہوگا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج کی بار بار سعادت عطا فرمائے. عرفات کے میدان میں 25-30 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں. مگر محشر کے میدان میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سارے ہوں گے، اربوں خربوں کا مجمع ہوگا. کیسے حساب لیا جائے گا، کیسے پل صراط سے گزارا جائے گا. اسی میدان میں کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. کیسے خوش نصیب ہوں گے. اب ذرا غور کیجئے، 1 2 3 4 نہیں، صدر الشریعہ کہتے ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک. کہیں تو میزان لگا ہوا ہوگا. آج ترازو دیکھے ہوں گے آپ نے، سامان تولے جاتے ہیں، بٹا ایک میں رکھا جاتا ہے، سامان دوسرے پلڑے میں رکھا جاتا ہے. قیامت کے دن نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. کبھی سوچا کہ میرے گناہوں کا پلڑا کتنا بھاری ہو جائے گا؟ آج گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ میں اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. روز گناہ کر کے اس پلڑے کو بھاری کر رہا ہوں. ارے کب نیکیاں کروں گا؟ کہ جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیوں کا وزن بھی بڑھے. اس تمام سینیریو کے اندر، ایسے منظر کے اندر ذرا غور کیجئے کہ اب کون بچائے گا، کون سنبھالے گا، کس کی شفاعت چلے گی، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا. ارے سارا جہان جائے گا حضرت آدم کے پاس، مل کر لوگ جائیں گے کہ حضور آپ ابو البشر ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے. فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اللہ نے آج ایسا غضب کیا کہ پہلے کبھی نہیں کیا. یہ محشر گھومتا ہوا کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے. سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے، اہل محشر کہیں گے حضور آپ ہی بتائیں جائیں تو کہاں جائیں، اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا. وہ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے، آج ایک ہی ہستی ہے جس کے در پر جاؤ گے تو تمہارا کام بن جانا ہے، کوئی اور نہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے پریشان حالی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے گا. آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، اے میرے غلاموں آ جاؤ، میں آج اس دن کے لیے ہوں. امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ارے میرے آقا کے لیے یہ خلق پھرتے پھرتے جب نبی پاک کے پاس پہنچیں گے تو آقا نے یہ نہیں کہنا اذهبوا الی غیری، حالانکہ اور نبی یہ کہتے آئے ہوں گے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. ارے یقیناً بہت ساری مشکلیں ہیں محشر میں، واقعی بڑی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں جو نہ کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں، نہ گنی جا سکتی ہیں، نہ سوچی سمجھی جا سکتی ہیں. مگر ایک غلام کو یہ تسلی ہے، ایک غلام کو یہ ڈھارس ہے، ہاں ایک ہستی ہے قیامت کے دن جس کی چلنی ہے، جس نے بچانا ہے، جس نے غلاموں کو پہچان کر اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ہے. میرے امام جبی تو لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اب بنائی ہے، اب کام ہو جانا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس حدیث کا لطف دیکھیے گا. یہ سارا منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، انعام کتنا بڑا ہے. آقا فرماتے قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اے غلاموں ذرا سوچو،
اگر قیامت کے دن آقا ہی کے ہم قریب پہنچ گئے، ٹھیک ہے جتنی بھی گرمی ہو، میرے آقا کا لواء الحمد بھی تو ہوگا نا، آقا کا پرچم بھی تو ہوگا نا، اس کا سایہ بھی تو ہوگا نا۔ ارے آقا کے پرچم تلے جمع ہو گئے تو پھر گرمی کیسے لگنی ہے؟ بہت پیاس لگ رہی ہوگی، مگر میرے آقا اسی میدان میں جام کوثر کے جام بھی تو تقسیم کریں گے نا، آب کوثر کے جام بھی تو تقسیم کر رہے ہوں گے۔ وہ کیسا شربت ہے؟ شربتن ہنیئتم مریئا لا نظمع بعدہ ابدا، وہ شربت جو ایک بار پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگنی۔ آقا کے قریب ہوں گے جبھی ملنا ہے نا۔ ٹھیک ہے پل صراط بڑا مشکل پل ہے، ویری ڈیفیکلٹ، کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر جو نبی پاک کے قریب ہوگا تو آقا نے تو اسے خیریت سے ہی گزار دینا ہے نا۔ رب سلم امتی کی صدائیں ہوں گی، میرے امام سے پوچھو، ان کا نبی پاک پر بھروسہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ گھبرا کر گزریں گے، کوئی لرزتے ہوئے گزرے گا، کوئی ڈرتے ہوئے گزرے گا، مگر میرے رضا کا یقین دیکھو، ان کی محبت کی معراج دیکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے ہوئے خوشی میں گزرا جاتا ہے، ٹینشن میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کی صدائیں ہوں گی تو پھر ٹینشن نہیں ہونی انشاءاللہ۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر؟ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر؟ ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، جن کا درود پڑھتے رہے، جن کی ثنا خوانی کرتے رہے وہ بھی تو ہوں گے نا، پھر انہوں نے ہی بچانا ہے۔ ایک اور شاعر کا یقین دیکھو، لکھتے ہیں دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ میں گناہگار، میرے پاس کچھ نہیں، گناہوں سے بھرا نامہ اعمال ہے، معلوم ہے کہ سیاہ کر دیا ہے نامہ اعمال، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر میزان لگا تو گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انصاف ہوا تو پھنس جاؤں گا۔ ایک ہی ڈھارس ہے، ایک ہی امید ہے کہ جس آقا کا امتی ہوں وہ بڑے کریم ہیں، اور انہی کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ بس وہی بھروسہ، وہی ڈھارس نبی پاک سے، وہی محبت دلاسا دلاتی ہے۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ بروز حشر گر چشمے کرم مجھ پر نہ کی تو پھر میں جا کر کس کے دامن میں چھپوں گا یا رسول اللہ۔ بڑی امید ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس محشر کے دن، اس پریشانی کے دن، اگر چاہتے ہو کہ آقا کی رحمت، نبی پاک کی کرم نوازی ہو جائے تو قرب مصطفیٰ حاصل کر لو، اور اس کا فارمولہ میرے آقا نے خود ہی دے دیا ہے۔ پھر حدیث سناتا ہوں، اب اس حدیث کا انعام سمجھیے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ سوچو یہ انعام چھوٹا نہیں ہے۔ ہم نے سنا نا محشر میں پل صراط، پیاس، میزان عمل، میرے رضا بتاتے ہیں آقا کیسے کام آئیں گے۔ دیکھو ماں بھی بھول جائے گی، باپ بھی مدد نہیں کرے گا، کون ہے جو مدد کرے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ پیاس لگے گی نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ نامہ اعمال کھلیں گے، پلڑا بھاری ہوگا یا ہلکا؟ سنو، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ پل صراط سے گزرنا ہے نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ ارے کتنی خوشخبریاں دوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ تو دامن تھام لو،
نبی پاک پر درود اپنی زندگی کا معمول بنا لو. اے فضول باتیں کرنے والو, اے سوشل میڈیا پر گھنٹوں وقت ضائع کرنے والو, اے بری باتیں کرنے والو, اے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے والو, ہنسی مذاق اور فضول گفتگو میں اپنی زندگی کے حسین لمحات ضائع کرنے والو. نہیں نہیں, یہ زبان اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے جس سے وقت ضائع کیا جائے. اللہ کا ذکر کرو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھو. اور یہ زبان اگر ذکر و درود میں تر رہی تو پھر دیکھنا محشر کے دن کتنی برکتیں ملنی ہیں, کتنے انعامات ملنے ہیں. پنجابی شاعر نے بڑی پیاری بات ہمیں بتائی ہے کہ دل کیوں دیا رب نے, یہ دل بنایا کیوں, یہ آنکھیں بنائی کیوں, یہ زبان بنائی کیوں, یہ فضول کاموں کے لیے نہیں, یہ برے کاموں کے لیے نہیں. وہ شاعر لکھتے ہیں, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. کم از کم ایٹ لیسٹ ایک نیت تو آج سارے کر لیں کہ 313 بار روزانہ ضرور درود پڑھیں گے. علماء فرماتے ہیں جو کم از کم 313 بار درود پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ 313 بار درود پاک میں یقین کریں وقت نہیں لگتا, لگتے زیادہ ہیں, پڑھنا شروع کریں تو منٹوں میں ہو جاتا ہے. اور اگر تسبیح ہاتھ میں ہونا, سبحان اللہ, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے, جس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا وہ خود ہی پڑھنا شروع ہو جائے گا. تو آپ تسبیح رکھیں, کاؤنٹر آتے ہیں, نارمل تسبیح ہاتھ میں رکھیں, اللہ نے چاہا درود پڑھتے رہیں گے. اور ہمارا مدنی انعام بھی تو ہے نا, امیر اہل سنت نے جو ہمیں پیارے پیارے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں, اس میں مدنی انعام بھی تو ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھ لیا. تو اپنا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج جو بیان کا موضوع ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے لیے, بڑا جس کو آپ کہیں کہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم سب کی توجہ بھی بہت ضروری ہے, چاہے اسلامی بھائی ہوں, چاہے اسلامی بہنیں ہوں, چاہے مدنی منع ہوں, چاہے بڑے ہوں. ہر کسی کو اس ٹاپک پر, اس موضوع پر توجہ دینا بڑا ضروری ہے. موضوع کیا ہے؟ پہلے ایک بڑا ہی عبرت انگیز واقعہ سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 290 پر فرماتے ہیں, پنجاب پاکستان کے ایک محلے میں ایک عجیب و غریب بدبو محسوس ہونے لگی, بیڈ اسمیل, بری بو. محلے والے پریشان ہو گئے کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے, اتنی گندگی تو نہیں ہے محلے میں لیکن عجیب سی بو تھی. بڑا ڈھونڈا تو پتا چلا کہ ایک گھر بند ہے اور اس گھر سے یہ عجیب سی بدبو آ رہی ہے. پولیس کو اطلاع دی گئی, پولیس والوں نے لوگوں کی موجودگی میں اس کا تالا توڑا, اس گھر میں داخل ہو گئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عجیب و غریب دہشتناک منظر سامنے تھا کہ وہاں چارپائی پر ایک نوجوان آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کے بعض حصے گل سڑ چکے تھے اور ان میں کیڑے رینگ رہے تھے, یعنی اس کی لاش کے اندر کیڑے رینگ رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر بچوں سمیت کئی افراد تو بے ہوش ہو گئے, دیکھ ہی نہیں سکے یہ منظر. اب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ نوجوان محنت مزدوری کرنے کے لیے اس علاقے میں آیا تھا, کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور بعض جواریوں سے اس کی دوستی تھی, جوا کھیلنے والوں سے. ایک دن یہ نوجوان اپنے دوستوں سے جوئے میں بہت ساری رقم جیت گیا. اب ہارے ہوئے جواری نے اب دیکھا کہ اتنے سارے پیسے جیت گیا ہے تو اپنی رقم اس سے واپس لینے کے لیے, اس کو رقم لوٹنے کے لیے اس کے گلے میں پھندا ڈالا, پھندے کو کسا, بجلی کے کرنٹ لگائے اور آخر کار اپنے اس دوست کو قتل کر دیا, موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو ایسے ہی گھر میں چھوڑ کر باہر تالا لگا کر فرار ہو گئے. اور پھر اس کی لاش گل سڑ گئی. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی,
کیسا دہشتناک واقعہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے، ایمان والی، عافیت والی. اے کاش روزے کے عالم میں، مدینہ منورہ میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے جمعے کے روز شہادت کی موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ صحبت، دوستی، تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جواری دوستوں کے ساتھ رہنے والا، جوا کھیلنے والا، اس کا انجام آپ نے سنا. ایسے ناظرین بھی مجھے سن رہے ہوں جو جواری یا جوا کھیلتے ہیں یا جوے والے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں. اے جواری تو جوے سے باز آ، اے جواری تو جوے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا. تو نشے سے باز آ بد پی شراب، دو جہاں ہو جائیں گے ورنہ خراب. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گر، قبر سن لے آگ سے بھر جائے گی بھر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ بری صحبت، بری کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا کس قدر ہلاکت و بربادی کا سبب، اور بری صحبت میں رہنے والے نادانوں کا کس قدر بھیانک انجام ہوتا ہے. بلا شبہ بری صحبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا گویا آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بسا اوقات یہی برے دوست اپنے فائدے کی خاطر اپنے ہی ساتھیوں کے جانی دشمن بن کر ان سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں، اور انتہائی اذیت کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. اور یوں برے دوستوں کی صحبت میں رہنے والے معاشرے میں نشان عبرت بن جاتے ہیں. ابھی ہم نے جواریوں کی صحبت میں رہنے والے شخص کی عبرتناک موت کی حکایت سنی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ برے دوستوں اور بالخصوص جواریوں کی صحبت بد سے دور رہیں. کہ جوئے کی آفت میں مبتلا افراد اپنی محنت سے کمائی ہوئی ساری جمع پونجی لٹا کر کثیر نقصان کا سامنا کرتے ہیں. جیسا کہ تفسیر صراط الجنان جلد 3 صفحہ نمبر 12 پر ہے کہ جوئے کی وجہ سے جوئے بازوں میں بغض اور عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جوئے بازی کی وجہ سے مالدار انسان لمحوں میں غربت و افلاس کا شکار ہو جاتا ہے. خوشحال گھر بدحالی کا نظارہ پیش کرنے لگتے ہیں. اچھا خاصا آدمی کھانے پینے کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے. معاشرے میں اس کا بنا ہوا وقار ختم ہو جاتا ہے، اور سماج میں اس کی کوئی قدر و قیمت اور عزت باقی نہیں رہتی. نمبر 3، جوئے باز نفع کے لالچ میں بکثرت قرض لینے اور کبھی کبھی سودی قرض لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب عزت پر بات آ جاتی ہے. پیسے ہار گیا، دینے کے لیے نہیں ہیں. وہ لوگ جب جان کے در پہ ہوتے ہیں اب سودی قرضہ لیتا ہے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتا، پھر اسے اور قرض نہیں ملتا تو وہ ڈاکہ زنی اور چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جوئے باز چاروں جانب سے ایسی مصیبتوں میں گر جاتا ہے کہ بالآخر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ ایسی بری آفت ہے. خدا را اگر میرا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے جو اس آفت میں گرفتار ہے، بندہ کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کھیل لوں گا، تھوڑے پیسے کما لوں، بس آخری داؤ لگا لوں، اور آخر کار سب کچھ چلا جاتا ہے. یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. آئیے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے نرد شیر، یہ جوئے کا ایک قسم کا کھیل ہے، وہ کھیل کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبو دیا. میرے آقا ایک اور جگہ ارشاد فرماتے جو شخص نرد کھیلتا ہے، یعنی جوئے کس کا ایک کھیل ہے، پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پیپ اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے. سوچئے اس کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا. ایک اور جگہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے، ہم نے ایک بات سنی، بڑی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. خربوزہ جیسا ہو اس کے برابر والا بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. صحبت ہی انسان کو اچھا بناتی ہے، صحبت ہی انسان کو برا بنا دیتی ہے، کیونکہ الصحبۃ مؤثرہ، صحبت اپنا اثر رکھتی ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی اچھوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جائے وہ اچھا ہونے لگ جاتا ہے. نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھوڑے دنوں میں ہمیں نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جواریوں، شرابیوں، برائیوں کے اڈوں پر جانے والا
لوگ کہتے ہیں یار میں نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، بس دوست کھیلتے ہیں ایسے بیٹھتا ہوں کمپنی دیتا ہوں، میں شراب نہیں پیتا لیکن بس دوستوں کی عادت ہے، کوئی سگریٹ میں ملا کر کچھ پی رہا ہوتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہوتا ہے، میں صرف ایسے ہی بیٹھتا ہوں، میں چائے پیتا ہوں۔ آج چائے پی رہے ہو، تھوڑے دنوں کے بعد تم بھی نشہ کر رہے ہوگے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، جتنے ایسے مجھے ناظرین سن رہے ہیں جو پان کھاتے ہیں، چاہے تمباکو والا پان کھاتے ہوں یا گٹکا کھاتے ہوں یا سگریٹ پیتے ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے امی ابو نے پہلے دن لا کر گٹکا کھلایا تھا کہ بیٹا یہ آج میں نے بریانی بھی بڑی اچھی بنائی ہے اور آپ کے لیے 2 پیکٹ گٹکے کے بھی ابو لائے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا نا، ہے کہ آج بیٹے ابا نے کہا ہو بیٹا آج بہت زبردست کام کیا، لو بیٹا یہ سگریٹ کا پیکٹ، چلو سگریٹ پیو۔ نہیں، یہ کدھر سے لگی عادت؟ ہم کسی ایسے دوست سے ملے جس کی چھالیا کی عادت تھی، جس کی پان کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے بیٹھتے کسی کی گٹکے کی عادت تھی، اس نے لگائی عادتیں۔ اب ہزاروں ہزار روپے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو شاید مہینے کے 15,000 کماتے ہو،